أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوما فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. اور ہم انہیں اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے ان کو آرام کے طور پر اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وہی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔ حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے۔ سورہ انبیاء کی 71 سے لے کر 75 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بڑی ضدی اور سرکش قوم تھی۔ اتنے سارے معجزات کے دیکھنے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا سوائے 2 آدمیوں کے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، اور بھتیجا جو حضرت لوط علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یعنی بھائی کے بیٹے، یہ 2 مسلمان ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے کہ اب ان میں سے کوئی مسلمان ہونے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ضابطے اور اصول کے مطابق انبیاء کرام کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب اس کی قوم نے انکار کیا تو ہجرت کر کے کہیں دوسری جگہ چلے گئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنا وطن چھوڑ کر کے شام کی طرف چلے گئے۔ جب شام کی طرف گئے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام ساتھ میں تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ شام کے علاقے کو انہوں نے اپنا مسکن اور اپنا مرکز بنایا، اور وہیں رہ کر کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سدوم کا علاقہ، جو شام کے علاقے میں ایک علاقہ تھا جس کے تابع 7 بستیاں آتی تھیں، ان علاقوں میں حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ قوم بڑی بدماش قوم تھی، دنیا کی ساری خرابیاں، ساری برائیاں اس قوم کے اندر پائی جاتی تھی۔ چوری کی بیماری، شراب نوشی کی بیماری، ڈاکہ زنی کی بیماری، لوٹ پاٹ کی بیماری، اور یہ تمام بیماریاں اور خرابیاں ان کے اندر تھی۔ لیکن سب سے بڑی خرابی جو اس قوم کے اندر تھی وہ آپس میں ہم جنسی کی بیماری تھی، یعنی مرد کے ساتھ مرد بدفعلی کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، مردوں کے ساتھ یہ لوگ بدفعلی کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، حالانکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے بنا کر کے نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں نہیں تھے، لیکن اس قوم کی ہدایت کے لیے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔
بڑی نصیحتیں کی، بہت سمجھانے کی کوشش کی، ان کو ان کی برائیوں سے روکا کہ دیکھو بھائی یہ برائیاں جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں یہ غلط ہے، اس کو تم چھوڑ دو، شراب نوشی کا اور جو ہے برائی کا، لوٹ مار کا، چوری کا، ڈاکہ زنی کا، ان برائیوں کو تم ترک کر دو، اور دیکھو ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کے ساتھ تم نکاح کر لو، نکاح کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ لیکن چونکہ وہ قوم بالکل برائی کی عادی ہو گئی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی نصیحت بھی اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم اپنی بات میں اگر سچے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کا عذاب بار بار کہتے ہو، لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو لوط علیہ السلام ان کو فہمائش کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو تم کو بچنے کا موقع نہیں ملے گا، سمجھنے کا موقع ابھی ہے۔ لیکن جب یہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے اور اپنی برائی سے باز نہیں آئے تو ضابطۂ الہی کے مطابق ان کے اوپر عذاب آیا، اور وہ عذاب اس طریقے سے آیا کہ کچھ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر کے آئے۔ تو وہ فرشتے نورانی مخلوق، بڑے ہی حسین و خوبصورت وہ فرشتے تھے۔ تو قوم کو معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے ہیں جو بڑے ہی حسین و خوبصورت ہیں۔ لوط علیہ السلام بڑے گھبرائے، پریشان ہوئے کہ ہماری قوم اس طرح بری قوم ہے کہ ان مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ تو ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ تو کچھ قوم کے سردار جو تھے، بڑے چودھری لوگ، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ دعویٰ بول دیا، اور کیا کہا کہ بھائی ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے مہمان کے ساتھ یہ بدسلوکی۔ تو فرشتوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم فرشتے ہیں، ہمارے اوپر ان کو قابو نہیں چلے گا، ہم فرشتے اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ پریشان مت ہوئیے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قوم، ایمان لانے والے لوگوں کو اور اپنے خاندان کے افراد کو آپ لے کر کے راتوں رات نکل جائیے، کوئی پلٹ کر کے نہ دیکھے، مڑ کر کے نہ دیکھے۔ ہاں البتہ آپ کی بیوی پلٹ کر کے دیکھے گی، مڑ کر کے دیکھے گی، وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہوگی۔ چنانچہ بیوی کو ساتھ لیا لوط علیہ السلام نے، کافرہ تھی وہ، لیکن وہ بیوی جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی کہ میں اپنی قوم چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گی۔ تو لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر کے نکلے۔ تو جبریل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری اور پتھروں کی بارش برسائی، اور پوری بستی، جو 7 بستیوں کا مجموعہ وہ صدوم کا علاقہ تھا، ان کو اوپر لے جا کر کے آسمان سے نیچے ڈال دیا، الٹ دیا۔ اتنا خطرناک عذاب اور اتنی خطرناک سزا دنیا کے اندر کسی قوم کو بھی نہیں ملی جتنی خطرناک سزا قوم لوط کو ملی، کیونکہ ایسی بدفعلی کے اندر اور ایسے گناہ کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے کہ اس سے پہلے کسی قوم کے اندر، کسی انسان کے اندر تو یہ برائی دور کی بات، جانور بھی اس فعل کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، جانور بھی اس فعل کو مستحسن نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس قوم نے ایک ایسی برائی کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے غضب کو انہوں نے دعوت دی، اور یہ پوری کی پوری قوم ہلاک اور برباد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی کو کہ قوم لوط کو جو بدفعلی کے اندر مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک اور برباد کیا، اور لوط علیہ السلام کے خاندان کے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات عطا فرمائی۔ اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں، پھر بیٹے کو بھی بیٹا دیا یعنی پوتا یعقوب علیہ السلام۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اسی مجلس میں یہ بات کئی بار عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عمل کو ہر امت کے اندر اور ہر نبی کی شریعت کے اندر قائم رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام نبیوں کی شریعت میں یہ 2 عمل برقرار رہے، ایک تو نماز کا عمل اور ایک زکوٰۃ کا عمل۔
یہ دو عمل سے خالی کوئی بھی شریعت نہیں رہی۔ ہر ملت کے اندر، ہر شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سب ہمارے نیک بندوں میں تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سب کے سب کیا تھے؟ ہمارے نیک بندوں میں تھے، اور ہماری عبادت کرنے والے، ہمارے عبادت گزار بندوں میں تھے، اور اس کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اس کو ہم نے اپنی رحمت کے سانچے میں ڈھال دیا، اپنی رحمت کے سائے میں اس کو ڈھانپ دیا، اور وہ سب کے سب کیا تھے؟ نیک لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو 17 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے آج آپ کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، 3 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا 17 نبیوں میں سے، اور پہلے 3 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ گویا کہ اب تک 6 نبیوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ابھی 11 نبیوں کا تذکرہ اس صورت کے اندر باقی ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔